آج کی کہانی ہے ایک لڑکی کی جو اپنے سکون کے لیے قبرستان جاتی تھی۔ فاطمہ ہمیشہ اس پرانے قبرستان کی طرف کھنچتی چلی جاتی تھی جو شہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ ایک خاموش اجڑی ہوئی جگہ تھی جہاں پرانی بیلوں نے قبروں کو ڈھانپ رکھا تھا اور قدیم درخت اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہاں کے کتبے اتنے پرانے تھے کہ ان پر لکھی تاریخیں بمشکل پڑھی جا سکتی تھیں، لیکن فاطمہ کے لیے وہ قبرستان ایک پناہ گاہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ دنیا کے شور سے بھاگ کر تنہائی میں سکون پاتی تھی۔ ایک سرد خزاں کی رات جب آسمان پر اسرار سرمئی رنگ میں بدل رہا تھا اور ہوا درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، فاطمہ نے دوبارہ قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہاں بے شمار مرتبہ جا چکی تھی، لیکن اس رات کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں ایک بھاری پن تھا، جیسے زمین خود اپنی سانس روکے ہوئے ہو۔ وہ قبروں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس کے قدموں کے نیچے پتوں کی سرسراہٹ واحد آواز تھی جو سنی جا سکتی تھی۔ سورج افق کے نیچے ڈوب رہا تھا اور قبریں لمبی خوفناک سائے ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے مرکز میں پہنچی، اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جسے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ قبر نئی لگ رہی تھی، لیکن اس پر موٹی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ حیرانی سے فاطمہ نیچے بیٹھ گئی اور بیلوں کو ہٹایا اور کتبہ ظاہر ہوا، ایلیزا گرے 1902-1918۔ وہ سائے سے دیکھ رہی ہے۔ فاطمہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ نام اس کے لیے نیا تھا، لیکن کتبے پر لکھے الفاظ نے اسے بے چین کر دیا۔ ایلیزا کون تھی اور یہ الفاظ کیا معنی رکھتے تھے؟ وہ کھڑی ہوئی، پہلی بار دل میں خوف محسوس کرتے ہوئے، اور جانے کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ اسے ایک مدھم آواز سنائی دی، جیسے ہوا کے ساتھ کوئی سرگوشی ہو رہی ہو۔ فاطمہ۔ اس کے قدم تھم گئے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر قبرستان کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ۔ اس بار آواز زیادہ صاف اور قریب سے آئی۔ یہ ایک لڑکی کی آواز تھی، نرم لیکن دکھ بھری ہوئی۔ فاطمہ نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ کون ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جواب میں صرف پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے کنارے سے اسے حرکت محسوس ہوئی، ایک سایہ جیسے کسی اونچی قبر کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اس نے خوف کے مارے وہاں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ۔ وہ سرگوشی دوبارہ سنائی دی، اس بار بالکل پیچھے سے۔ وہ تیزی سے مڑی، اس کے سامنے ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی، جس کی عمر شاید 16 سال سے زیادہ نہ تھی، اور اس نے ایک پرانی سفید لباس پہنی ہوئی تھی۔ اس کی جلد بے حد سفید تھی اور اس کی آنکھیں گہری خالی گڑھے جیسی تھیں۔ فاطمہ کا سانس رک گیا۔ لڑکی نے اپنی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی نے سرگوشی کی۔ فاطمہ کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ تو تم کون ہو؟ لڑکی بولی۔ میرا نام ایلیزا تھا، لیکن اب میں کچھ اور ہوں۔ فاطمہ کا دماغ دوڑنے لگا۔ ایلیزا گرے، وہی نام جو قبر پر لکھا تھا، یہ وہی تھی، لیکن کیسے؟ وہ تو 100 سال پہلے مر چکی تھی۔ ایلیزا کی آواز گہری اور خوفناک ہو گئی۔ مجھے یہاں دفن کیا گیا تھا، بھلا دیا گیا، لیکن میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور اب انہوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ فاطمہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے قبرستان کا جائزہ لیا اور لگ رہا تھا جیسے سائے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں، اس کی روشنی کے کنارے پر حرکت کر رہے ہوں۔ اس کے اندر کی آواز اسے بھاگنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں زمین میں جڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تمہارے لیے آئیں گے فاطمہ، ایلیزا نے کہا، جیسے وہ میرے لیے آئے تھی۔ فاطمہ کے اندر دہشت بھر گئی اور وہ اندھیرے میں بھاگنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب، دل دھڑک رہا تھا۔ پیچھے اسے قدموں کی آوازیں اور سرگوشیاں سنائی دے۔ جیسے ہی وہ لوہے کے دروازے تک پہنچی، ایک بے جان ہاتھ اس کی کلائی پر پڑا اور اسے پیچھے کھینچ لیا۔ فاطمہ نے چیخ ماری، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
सिर्फ एक न दुखने वाला वजूद जो इसे रोक रहा था। हमारे साथ रहो फातिमा। सरगोशियों ने कहा। फातिमा ने पूरी ताकत से हाथ खींचा और दरवाजे से बाहर निकल आई। जमीन पर गिरकर सांसें भरने लगी। इसका जिस्म खौफ से लरज रहा था। इसने कब्रिस्तान की तरफ देखा। साए पीछे हो गए थे, लेकिन वो इलीजा की धुंधली शक्ल को देख सकती थी जो अपनी कब्र के करीब खड़ी इसे देख रही थी। फातिमा घर आ गई। आज इसको एक नई जिंदगी मिली और अब वो शायद कभी दोबारा कब्रिस्तान न जाए।